اس وقت ساری دنیا کی توجہ مشرق وسطیٰ کے ممالک کے ساتھ ساتھ اس کے سمندر پر بھی ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان سمندر کا باریک راستہ جسے اسٹریٹ آف ہرمز یا آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے اس وقت عملی طور پر بند ہے، یعنی وہ راستہ جہاں سے دنیا بھر کا 20% تیل اور گیس گزرتا ہے وہاں سے اس وقت تجارت بند ہے۔ ایشیائی ممالک کو 70% تیل اور گیس کی فراہمی اسی راستے سے ہوتی ہے۔ صرف چین جو دنیا کا سب سے بڑا تیل اور گیس کا امپورٹر ہے، اس کی 40 سے 45% تیل کی درآمدات اور 30% گیس کی درآمدات اس راستے سے ہوتی ہیں، جو کہ چین عرب ممالک سے خریدتا ہے۔ چین ایران کا اتحادی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، مگر امریکہ کے اتحادیوں کو یہ توقع ہے کہ چین ایران پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز کے راستے تیل اور گیس کی سپلائی ہو سکے اور ایران جہازوں پر حملے نہ کرے۔ پاکستان، جاپان اور بھارت بھی تیل اور گیس کی درآمدات کے لیے اسی راستے پر انحصار کرتے ہیں، اور بھارت نے صدر ٹرمپ کی حالیہ دھمکیوں کے بعد روس سے تیل کی درآمدات بہت کم کر کے عرب ممالک پر انحصار اور بڑھا دیا تھا، اور اب بھارت میں اپوزیشن وزیر اعظم مودی سے سوال کر رہی ہے اور ان کا مذاق بھی اڑا رہی ہے کہ کیا اب واپس روس سے تیل خریدو گے، اور اگر خریدو گے تو ان گارنٹیز کا کیا ہوگا جو ٹرمپ کو دے کر ٹریڈ ڈیل کی تھی، اور پھر ٹرمپ نے دھمکی دی تھی کہ اگر بھارت نے دوبارہ روس سے تیل خریدنا شروع کیا تو وہ دوبارہ سے ٹیرف لگا دیں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر ابراہیم جباری نے دھمکی دی ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے کوئی جہاز نہیں گزرنے دیا جائے گا، اور جو جہاز گزرے گا اسے آگ لگا دیں گے۔ اب سینکڑوں سمندری جہاز اسٹریٹ آف ہرمز کے آس پاس کے علاقوں میں لگر انداز ہو گئے ہیں۔ جہازوں کے مالک اور بروکرز LNG لے جانے کے لیے $2 لاکھ یومیہ مانگ رہے ہیں، جو ایران پر حملے کے بعد دگنا ریٹ ہے، اور پھر ایرانی حملوں کے بعد قطر نے تو LNG کی پروڈکشن ہی بند کر دی ہے، جس کے بعد گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ اور کل تو امریکی اسٹاک مارکیٹ اتنی نہیں گری، مگر آج جنگ کو طویل ہوتا دیکھ کر اور انرجی مارکیٹس میں بڑھتی قیمتیں دیکھ کر ابتدا میں ہی 1100 پوائنٹس گر گئی تھی، اور اس وقت بھی 600 سے زائد پوائنٹس مائنس ہے۔ اور آج رائٹرز نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ بھارتی حکومت نے قطر کی LNG پیداوار بند ہونے کے بعد انڈسٹریز کو گیس کی سپلائی کم کر دی ہے، جبکہ حکومت پاکستان نے بھی اس حوالے سے کمیٹی بنا دی ہے۔ تاہم وزارت پیٹرولیم کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پاس 28 دن کے تیل کے ذخائر موجود ہیں۔ عرب ممالک سے تجارت کرنے والے جہازوں کی انشورنس کی لاگت کئی گنا بڑھنے کے خطرات پیدا ہو گئے، اور ہفتے کے امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد جب کل پہلی بار مارکیٹس کھلیں تو یورپی گیس کی قیمت 50% بڑھ گئی، اور آج مزید بڑھ گئی ہے۔ برنٹ خام تیل کی قیمت کل 12% اضافے کے ساتھ کھلی، پھر مستحکم ہوئی، اور آج برنٹ کروڈ مزید 9% اضافے کے ساتھ $85 فی بیرل کی سطح عبور کر گیا تھا۔ ایشیا میں کوئلے کی قیمتیں 2024 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہیں، اور اس سب کی وجہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے اور ایران کا رد عمل ہے، جس نے تجارت کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔